ہم رب کائنات کے در اقدس پر حاضر ہیں اور اسی کی توفیق سے ہیں۔ یہ بڑی عظمتوں اور رفتوں والی ایک خصوصی رات ہے۔ ویسے تو پوری کائنات اللہ کی ہے، سارے شب و روز اللہ کے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اس نے اپنی شان عظمت کے اظہار کے لیے جس سے جب جہاں جس طرح چاہا چن لیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس پر کوئی قدغن ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی کی قدرت کا ایک اظہار ہے آج کی شب مقدسہ، جس کی عظمتوں اور رفعتوں کو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ایک طویل تعداد ہے صحابہ کرام کی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت و رفعت 15 شعبان کو بیان کیا ہے۔ بالخصوص اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو تلاوت سماعت کی، بالخصوص سورۃ الفرقان کی آخری آیات شاہ صاحب بڑے ہی محبت کے ساتھ ذوق و شوق سے تلاوت فرما رہے تھے، جس کے ابتدائی حصے میں تو اللہ رب الکریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اپنی محبتوں سے ذکر کیا اور اعلان کیا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات بھی ہیں اور شمس و قمر کی اپنی رفعت شان بھی۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے۔ ساری کائنات اسی رحمان کی ہے، خالق و مالک کی ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے۔ لیکن ان آیات بینات میں رب کریم نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، وہ عباد الرحمن، اور اللہ کے خاص و خاص بندے، ان کے کچھ اوصاف ہیں۔ ان میں سے ایک وصف فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بارگاہ الہیہ میں سجدہ و قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ کیونکہ رات کا ذکر ہے، شب برات کا ذکر ہے۔ برات یہ بارات نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر لشکر کشی کو بارات کا نام دیا جاتا ہے، یہ وہ بارات نہیں ہے، یہ برات ہے بری ہونے سے۔ یہ وہ شب ہے جس میں لشکر کشی نہیں کی جاتی، حملہ آور نہیں ہوا جاتا، بلکہ رب کائنات اپنے بندوں کو ان کی التجاؤں پر گناہوں سے بری کرتا ہے، بخش دیتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور کتنی عطا فرماتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک فرمان عالی شان میں بنی کلب کے لشکر کا ذکر ہے، ریوڑ کا ذکر ہے۔ بنی کلب ایک قبیلہ اہل عرب کا جن کی بھیڑ بکریوں کی تعداد مبالغہ آمیز تھی، بہت زیادہ تعداد میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات اس شب مقدسہ اپنے گناہ گار بندوں کی اتنی تعداد میں بخشش فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب الکریم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کا خصوصی وظیفہ بھی ہے۔ جب اماں جان نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی خوش نصیب لیلۃ القدر کو پائے تو وہ کیا پڑھے، کوئی خصوصی وظیفہ عنایت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پڑھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اگر جمع کیا صیغہ ہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اپنے لطف و عطا سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ رب کریم علیم بکل شیء، جیسے وہ قادر مطلق ہے ایسے ہی وہ علیم مطلق بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے دعا مانگے۔ فادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہارے لیے قبول فرماؤں گا۔ حضور سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی خانوادہ رفعت کے ایک عظیم المرتبہ شہزادے گڑ گڑا کر التجا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میری کیا مجال ہے، کہ میں تجھے کہوں کہ مجھے یہ عطا کر، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں تجھے مشورہ دوں۔ مولا میں تو یہ اس لیے التجا کرتا ہوں کہ تیرا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو۔ رب تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا کی، لیکن ہمارا پورے کا پورا وجود، اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہم نے مانگی تھی؟ یہ وجود لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کسی نہ کسی کمی کے تو مرتکب ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ رب کریم نے دے کر بھیجا ہے اس میں سے کیا ہم نے مانگا تھا؟ کیا ہم نے اس سے آنکھیں مانگی تھیں؟ کیا اس سے کان مانگے تھے؟ کیا اس سے ہاتھ مانگے تھے؟ کیا اس سے پاؤں مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ اس نے سب کچھ اپنی شان سے عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی پسند کیا کہ تم اپنے خالق و مالک کی عظمت شان کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کا اظہار کرو اور دعا کیا کرو۔ دعا کرنا عجز و انکساری کی علامت ہے۔
اور دعا سے اپنے آپ کو مبرہ جاننا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے۔ اگر کسی نے میری چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہ رب کریم کو پسند نہیں ہے۔ تو رب کریم نے کچھ جگہ خاص کی، کچھ لمحات خاص کیے، کچھ ایام خاص کیے کہ جن میں رب کائنات کی رحمت نسبتاً زیادہ جوش پر، زیادہ کرم پر مائل ہوتی ہے۔ اور انہی عظمت و رفعت شان کے لمحات میں سے ایک آج کی رات ہے۔ میں عشاء صاحب کی تلاوت کردہ آیات کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے عجز نیاز اور عبادت گزار بندے تو وہ ہیں۔ مختلف صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں بارگاہ الہیہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، یعنی رات کو عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور وہ عبادت جو فرائض سے آگے ہے، نوافل میں آتی ہے، مستحبات میں آتی ہے، وہ فرائض تو لازم ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پوری رات کی عبادت اگر فرائض کو چھوڑ کر کی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرائض اتنی عظمت و رفعت شان کے مالک ہیں، ان کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقار رکھا ہے، ان کو لازم قرار دیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی پسند ہے۔ اگر کوئی حکم کو چھوڑ دے، محض پسند کو اپناتا پھرے تو وہ پھر پسندیدہ لوگوں میں نہیں رہتا بلکہ وہ باغیوں میں ہو جاتا ہے۔ اور آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی بتایا ہے، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ملاقاتیں رہیں ان میں سے ایک میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام قوانین میں سب سے زیادہ سخت سزا قانون کے باغی کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت بھی کی کہ باغی وہ ہوتا ہے جو قانون کا پیغام سمجھے پتہ ہو اسے، اور ہٹ دھرمی سے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان اذان کی آواز سن کر نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو محض گناہ گار نہ سمجھنا۔ وہ محض گناہ گار نہیں ہے بلکہ وہ باغی ہے، وہ باغی ہے۔ جب اللہ والے کوئی بات کرتے ہیں نا تو ان کے بات کرنے میں ان کا اپنا ایک جذب کا معاملہ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا نا تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سن کر، کہ ہر صاحب ایمان جانتا ہے جس پر نماز فرض ہے نا، جس پر نماز فرض ہے، ہر صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ بلاوا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حی علی الصلاح جب کہا جاتا ہے، حی علی الفلاح جب کہا جاتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اور یہ بھی پیغام ہے کہ تمہارے لیے اس میں فلاح ہے، تمہارے لیے اس میں کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی اتنے پھلے خواہ بنتا ہے کہ یہ آواز سن کر بھی
وہ نماز کی فکر نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ محض گناہ گار نہیں بلکہ وہ باغی ہے، اور یاد رکھے کہ اس کو پھر باقی عمر اصلاح ملے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فاصلہ ترک نماز کا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، اور جس کا حکم ہے اگر وہی چھوڑ دی اور صرف نوافل پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی ٹھیک ٹھاک تلاش لی تھی جس کو نماز فجر میں غیر حاضر پایا، اور جب پتہ کیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ حضور وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے، اس کی ایسی تیسی، فرض کی پرواہ نہیں ہے، اسے نفل پڑھتے۔ بہرحال رات کی عبادت یہ اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ایڈیشنل عبادت یہ اللہ رب الکریم کو زیادہ محبوب ہے۔ اس رات کے حوالے سے نا بعض لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں۔ یاد رہے کہ شب برات فرض نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ یا اس کا اہتمام نہ کرنا کل کفر کی مانند ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس رات ہی کیوں اللہ رب الکریم نے اتنی رحمتوں کا اظہار فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ کا ذکر فرمایا، اسی کو کیوں چنا؟ اس کی ایک بڑی خوبصورت سی بات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان جو ہے نا یہ میرا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے تھے غیر رمضان۔ اگر رمضان کے روزے فرض ہیں، نفلی روزے سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ اس میں رکھتے ہیں۔ اگر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو کیا اللہ رب الکریم کو اس پر پیار نہیں آیا ہوگا کہ جسے میرا محبوب میرا کہہ رہا ہے تو کیا وہ میرا نہیں ہوگا؟ تو اس ماہ مقدس کا عین جب وقت آتا ہے، عین درمیانی گھڑیاں جو ہوتی ہیں، 15ویں شب 14 پہلے گزر گئی اور روٹین میں 14 بعد میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی 15 ہوتی ہیں۔ عین جب وسطی گھڑیاں آئیں تو رب کائنات نے ان گھڑیوں کو خاص کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال والاکرام اس شب مقدسہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اس رات کے ابتدائی لمحات جس میں سے اس وقت ہم گزرے ہیں، جب
مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو رات شرعاً شروع ہو جاتی ہے، اور شرعاً تاریخ بھی بدل جاتی ہے، تاریخ بھی بدل جاتی ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے. اور تب تک کب تک رہتی ہے؟ طلوع فجر تک. یاد رکھیے طلوع آفتاب نہیں، طلوع آفتاب نہیں بلکہ طلوع فجر تک. اور طلوع فجر کب ہوتی ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. فرمایا کہ رب کائنات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنی رحمت سے اپنی شان کے لائق آواز دیتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں بخشش اس کو عطا کر دوں؟ تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ کے محبوب بندوں میں سے ان کے اوصاف، ان کے خصائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت اور ریاست میں گزرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر ہر روز اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے. تو کیا کسی پنجابی کے کوئی ہے ایسے الفاظ کے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا بخشش منگن کا والیاں کارن کھلا دروازہ. کون ہے جو بخشش کا طلبگار ہے؟ لیکن یہ خاص رات ہے جب عام رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست پر اس کے انعامات کی برسات ہوتی ہے تو جو خاص ہے اس میں کس قدر ہوگی. نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ رب الکریم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں جی چاہے پڑھ لیں بشرطے کہ جگہ پاک ہو. جگہ پاک نماز ہو جائے گی، مگر جب رب کریم کے گھر میں آ کر پڑھیں گے اس کا اجر ملٹیپلائی ہوگا، اور جب باجماعت پڑھیں گے تو مزید اجر بڑھے گا. اور اگر حرم کعبہ میں جا کر پڑھیں گے، مسجد الحرام میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا اجر 27 لاکھ نمازوں کے برابر ملے گا. اور پھر اگر وہی لیلۃ القدر میں پڑھیں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں ایک رات کی عبادت و ریاست کا اجر و انعام ایسا ہے کہ جیسے 1000 مہینوں سے زیادہ مسلسل عبادت کرتے رہے. اور انہی آیات میں آگے چل کر رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ رب الکریم کے پسندیدہ بندے ہیں جن کی راتیں اس کی عبادت اور ریاست میں گزرتی ہیں. اور فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ نمازیں پڑھ کر نا وہ متکبر نہیں ہوتے، وہ غرور نہیں کرتے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے نہیں ہیں، ان کو کونیاں نہیں مارتے، ان پر روب نہیں جھاڑتے. میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں، تم کہاں تھے؟ غالباً حضرت سعدیہ علیہ الرحمہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ سفر میں تھے. تب مسافر اکثر مساجد میں قیام کرتے تھے. ایک مسجد میں قیام کیا تو پچھلے پہر
نوافل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت سے لوگ سوئے ہوئے تھے. تو وہ بڑے افسوس سے کہنے لگے کہ کیا حال ہے ان بندوں کا. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بھی اٹھ کر نوافل پڑھتے. اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. وہ اللہ کے بندوں کی چغلی کر رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا. کہ تجھے اگر رب کریم نے توفیق دیا تو شکر ادا کر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. اور اگر چوڑے خواہ بن کے لوگوں کو جناب روک جاڑو گے تو رب کریم اس سے بے نیاز ہے. فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کے پسندیدہ بندے تو زمین پر بھی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اس کے باوجود وہ جھولیاں پھیلا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر، آنکھوں کو نم کر کے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار اپنے لطف و کرم سے ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. التجا یہ کرتے ہیں. ان میں مزید عاجزی آتی ہے، مزید انکساری آتی ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کیوں؟ ان جہنم کان غراما، باری تعالیٰ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، لپٹ جانے والا ہے، وہ تو نہ چھوڑنے والا ہے. انہا